ہاتھ میں ہے 9 مئی کے 12 کیسز اس پہ سے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ نیب ریفرنس بھی سامنے آ گیا اور پھر ایک نیا obviously اب ایک نیا ریمانڈ مانگا جائے گا, اس میں اریسٹ مانگے جائیں گے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر بھی زیورات ہیں, اس باری بلغاری کا سیٹ آ گیا ہے, جیولری کا, گھڑیاں ہیں, سب کچھ ہے. انٹرسٹنگ پروسیکیوشن کی لسٹ بھی ہے وٹنسز کی, جس کے اندر بریگیڈیئر محمد احمد ہیں, ایکس جو ملٹری سیکرٹری تھے عمران خان بطور وزیر اعظم, انعام اللہ شاہ فارمر پی ایس ٹو عمران خان. اس کے بارے میں پہلے ہی آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان کو اس لیے نوکری سے نکال دیا تھا کہ یہ 2 تنخواہیں لے رہے تھے. اور پھر شعیب عباسی بھی ہیں, پرائیویٹ اپریزر, اس قسم کی کوئی 22 لوگوں کی لسٹ ہے. یہ تو خیر بات کی بات ہے. لیکن آج کی جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ جو آج آپ نے لفظی گولہ باری دیکھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں, اور یہ کوئی سیکنڈری لیول پہ نہیں ہوئی, یہ بڑے ٹاپ لیڈرز کی ہوئی. چیف منسٹر سندھ ورسز چیف منسٹر پنجاب, انفارمیشن منسٹر سندھ ورسز انفارمیشن منسٹر پنجاب. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ ہوا کہ جو ریلیف اناؤنس کی نواز شریف صاحب نے آ کے 14 روپے پر یونٹ 500 یونٹ تک بجلی کے بلوں میں, اس پہ اعتراض ہونے شروع ہو گئے. اب لاجک منطق سے دیکھیں تو کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے. بھئی ایک صوبہ ہے, اس نے اپنے فنڈ سے 45 ارب نکالے, آپ لگا دیں. شاید سندھ اگر یہی کرنا چاہے تو سندھ کو 8-9 ارب خرچ کرنا پڑیں گے, بلوچستان کو 1-1.5 ارب خرچ کرنا پڑے گا, اور کے پی کو تقریباً 4 سے 5 ارب خرچ کرنا پڑیں گے. تو اس میں بحث اتنی کیوں ہے جو آج لفظی گولہ باری ہوئی ہے؟ اس کے ہم ذرا وجوہات میں جائیں گے آج, اور اس کے ایک ریزن بھی ہے. پہلے میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمیں اسلام اسٹوڈیو موجود ہیں روف کلاسا, بہت شکریہ روف. ہمیں مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے فرام کراچی, اور ہمیں تھوڑی دیر میں محمد زبیر فارمر گورنر سندھ وہ بھی جوائن کریں گے. لیکن پہلے آپ ایک سنیں کہ آج ہوا کیا. ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب, جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں. کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی, کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا, پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا, جہازوں پہ, ہیلی کاپٹرز پہ, تنخواہوں میں, گھروں پہ, یہ بے وقوفی نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی. چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی, مجھے بہت افسوس ہوا. کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں. یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں. چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے, اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. اب چیز کا جواب ہم دے سکتے ہیں, نہیں چاہتے آپ جس پچ میں ہمیں کھلانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اس پچ میں آ کے جواب دیں. کرپشن کا پیسہ جیبوں میں ڈال کے اور پروٹوکول, یہ مریم نواز نے کہا. آگے سے جواب آیا, چھوٹے بھائی نے بل بڑھائے, بڑے بھائی آ کے بل کم کر رہا ہے, اور ہم بھی بڑے جواب دے سکتے ہیں. یہ بڑی سیریس لفظی لڑائی ہے. کیا یہ واقعی صرف بلوں کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے؟ I don't think so. کچھ دن پہلے میں نے ایک بات بھی کی تھی, ذرا وہ بھی سن لیجئے گا. اسلام آباد میں اس قسم کی بھی ڈسکشنز ہم سن رہے ہیں کہ جی اگر الگ ہو گئے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سامنے آ جائے گورنمنٹ میں, تو وہ ایسا ایکویشن ہے کہ جس میں عمران خان اینڈ پارٹی انڈائریکٹلی ان سے بات کر لیں گے, بیکاز ان کی بیس سندھ ہے. پنجاب والوں سے وہ بات نہیں کریں گے, میاں صاحب وغیرہ, بیکاز ان دونوں کی جنگ پنجاب سے ہی ہے, نیشنل اسمبلی کی جو جنگ ہے. ساتھ ہی خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ کسی اتحاد میں شامل نہیں ہو رہے. ان کا پی ٹی آئی سے الائنس نہیں بنا. یہ میں آپ کو 2-3 دن میں اس کی بڑی مزدار انسائٹ ڈیٹیلز دوں گا کہ آخری موقع پہ اتحاد کو ہوا کیا ہے, اور ان کا ماضی قریب میں جو ہمارے اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے. یہ تمام ٹاک سے پہلے بھی پتا تھا مولانا صاحب کو کہ ماضی کے اتحادوں کا کیا ہوا. سو یہ کوئی سرپرائز نہیں ان پہ ایک دم کھلا کہ اچانک کیا ہوا. تو یہ سارا جو جھگڑا ہے کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع ہوا جب وہاں پہ الفاظ کا چناؤ تھا, یہ بیوقوفانہ بیانات ہیں, سب کچھ ہیں. کیا اب ڈسٹنس ہو رہا ہے؟ کیا ہر پارٹی ایک نئے اینگل پہ آ رہی ہے؟ مولانا صاحب کا ازیوم سب نے کر لیا تھا کہ یہ اب الائنس میں آئیں گے, یہ پارٹی بنے گی, عمران خان کے پراکسی ہوں گے تمام چیزوں میں, ٹاکس میں بھی, اور اس کے اندر محمود اچکزئی اپنا رول پلے کریں گے. اتحاد کی بات ختم ہوتے ہی محمود اچکزئی کا رول ختم ہو گیا پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کا. اتحاد کی بات ختم ہوتے ہی جو سٹریٹ گرم ہونے کی چیز تھی کہ سب کا خیال تھا کہ اگرچہ پی ٹی آئی اس وقت بڑے برے حالات میں, لوگ تھکے ہوئے ہیں, مارے کھا کے, غائب ہو کے, تو جو کور گروپ آ جائے گا جے یو آئی کا ورکر سڑکوں پہ, وہ اسٹریٹ کو, اس تحریک کو ایک امپیٹس دے گا. وہ امپیٹس بھی نکل گیا ہے. کیوں نکلا ہے یہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے اندر کی باتیں. اور سڈنلی پیپلز پارٹی
اور پی ایم ایل این اتنی ہائی پچ پہ کیوں ہیں؟ پیپلز پارٹی کی تو سمجھ آتی ہے، کیا پی ایم ایل این کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ پلان بی میں ایک بڑا رول شاید انویزج کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر دوسری سائڈ کا آرگومنٹ دیکھیں تو کل یوتھ کنونشن بھی ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جس سے پرائم منسٹر اور چیف آف دی آرمی سٹاف دونوں ایڈریس کریں گے. اور پچھلی ہم نے دیکھا ہے کچھ دنوں میں کچھ 2-3 ایونٹ اتنے ہائی پروفائل ہوئے ہیں جہاں پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم نے اکٹھے ایڈریس کیا ہے. وہ بھی ایک آپٹکس ہے، وہ بھی ایک میسیجنگ ہے. ان کی میسیجنگ اپنی جگہ، کورٹس کی میسیجنگ اپنی جگہ جس قسم کے وہ فیصلے دے رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی اور ان کی منہ ماری جو ہوئی ہے پی ایم ایل این کی، اس کی میسیجنگ اپنی جگہ. تو ایک نیا سینیریو سامنے آ رہا ہے. ہمیں محمد زبیر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. زبیر صاحب کین یو ہیئر می؟ جی ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو مارا ماری ہوئی ہے آج، اور جو اسلام آباد میں ایک بات چل رہی ہے کہ فیز 2 بھی شاید ایکسپیکٹیشن سے پہلے آ جائے، اور لیکن ایک اور خبر بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہے یہ شاید 8 سے 10 ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے. اور اس سے فکر عمران خان کو یہ بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فیض حمید صاحب کو وعدہ معاف گواہ بنا کے مجھے ملٹری کورٹ میں بھی لے جایا جائے. سو ہر چیز ایک لاجیکل ہائی پچ کنکلوژن تک جا رہی ہے. یہ جو آج جھگڑا ہوا ہے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا، بڑا ناستی قسم کا، آن اے ویری انسگنیفیکنٹ تھنگ، یہ آپ کو سٹارم ان دا ٹی کپ لگ رہا ہے یا آنے والی چیزوں کا یہ اندیا دے رہا ہے ہمیں؟ نہیں، بالکل پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اس کا چھوٹا موٹا جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بیکاز پیپلز پارٹی کا جو انٹرسٹ ہے وہ پریزنٹ سسٹم میں ہے. اور پریزنٹ سسٹم میں کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. دے ڈونٹ ہیو اے چوائس. واٹ چوائس ڈو دے ہیو؟ رولنگ پارٹی بننا بھی تو چوائس ہے. رولنگ پارٹی بننا بھی چوائس ہے. پارٹی بننا ود دا بیکنگ آف ہوم. اتنی سیٹیں ہوں گی نہیں، اور وہ تو بالکل لڑکھڑا جائے گی حکومت اگر پیپلز پارٹی وداؤٹ پی ٹی آئی سپورٹ فار ایگزامپل تو، اور وداؤٹ پی ایم ایل این جنہوں نے ان کو بٹھایا، سپورٹ کروایا پی ایم ایل این کو، کیا وہ پی ایم ایل این کو ان کی سپورٹ پہ نہیں مجبور کر سکتے؟ نہیں کر تو سکتے ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، بیکاز پیپلز پارٹی میرے حساب سے مظہر بھی شاید ایگری کریں گے اور روف کلاسرا بھی، کہ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ 90% تو منیمم جینوئن ہے. اس 2024 کے فارس الیکشن میں اگر کوئی کلیم کر سکتا ہے، سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے ان ٹرمز آف جینوئن وکٹریز ان انٹیریئر سندھ، تو وہ پیپلز پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی میں ہو سکتا ہے ایک آدھ سیٹ ادھر ادھر ہوئی ہوئے، بٹ انٹیریئر سندھ میں تو بالکل وہ تو پر اتنی اسٹرانگ سے زبان کیوں استعمال ہوئی؟ چھوٹے بھائی نے بل بڑھا دیے، بڑے بھائی نے کم کر دیے، وہ اٹھ کے سی ایم کو کہہ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ سی ایم کس کی بیٹی بھی ہیں، کہ کیا بیوقوفانہ بیانات دے رہے ہیں آپ، پھر اس پہ ریاکشن آ رہا ہے. امبیرس کیا نا مالک. دیکھیں نا جو اس نے مریم نواز نے اناؤنس کیا بجلی کے بلوں کے حوالے سے، تو سندھ حکومت از امبیرس نا، کہ جی اب آبویسلی لوگوں کا وہ جتنا مرضی ایکسپلین کیسے کرتے رہیں، لوگ تو یہ کویسچن کریں گے نا. سندھ کے عوام جو ہیں، جن کے پاس اگر تو امبیرس کیوں کریں گے؟ وہ امبیرس کرنے کی بھی وجہ ہوگی نا. امبیرس یہ اس لیے کیا نا کہ آپ نے 14 روپے کم کر دیا پنجاب میں، تو وہ تو الگ میں اور آپ بیٹھ کے بڑے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی فیڈرل حکومت کا کام تھا اور یہ سب چیزیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک عام سندھی جو ہے، ایک عام اردو اسپیکنگ کراچی ہے، تو یہ کہے گا بھائی جب پنجاب کر سکتے تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، لیٹ می ٹیک مظہر اینڈ لیکن میں ایک صرف آپ کو جواب دے دوں، جو آپ نے عمران خان کا وہ ملٹری ٹرائل کی بات کی تھی، آئی تھنک آئی ہیو ٹو اسٹیٹ دس تھنگ، یہ بہت اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ اگر عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا. پوری دنیا کی نظریں ہماری طرف ہیں. آلریڈی ہمارا جو سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شاندار طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. آلریڈی عزت جیسے کیسز ان پر ڈالے گئے ہیں. سو میرا خیال ہے پاکستان ول بی اے بگ لوزر ایز اے ریزلٹ آف دیٹ.